تازہ ترین خبروں، تجزیوں و تبصروں کے لیے میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ ہوں گے آج نئے ویلاگ کے ساتھ اور نئے موضوعات کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج جو اہم خبر ہے وہ پاک فوج کی مختلف خیبر پختونخوا کے علاقوں سے مرحلہ وار واپسی کے حوالے سے ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایف سی کے جوان شہید ہوئے ہیں یا پاک فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں ان کو خیبر پختونخوا حکومت بھی معاوضہ ادا کرے گی۔ ساتھ ساتھ ایک اور اس میں خبر ہے دلچسپ، تو وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ تو آئیے پہلے چلتے ہیں پہلی خبر کے متعلق۔ یہاں پہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا پشاور میں، جس میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے بعض علاقے ہیں جیسے کرم کا ڈسٹرک ہے، جیسے لکی مروت کا ڈسٹرک ہے، اسی طرح اورکزئی کا ڈسٹرک ہے، یہ 3 ڈسٹرک ایسے ہیں جہاں پہ ابھی یہ فیصلہ ہوا کہ مرحلہ وار فوج کو واپس بلایا جائے گا اور پولیس کو یہاں پہ فور فرنٹ پہ لایا جائے گا، اس کو مضبوط کیا جائے گا تاکہ فوج وہاں کے معاملات سے نکلے اور پولیس جو ہے ان معاملات میں خود اپنا کام شروع کر دے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، کیونکہ فوج ان علاقوں میں انوالو تھی اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ بارڈر کی جانب زیادہ ضرورت ہے، بعض علاقوں میں فوج کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں فوج کو بھیجنے کے لیے اور پولیس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ آپ پولیس کو آگے بھجوا دیں اور فوج کو جو ہے واپس لے آئیں۔ اس میں ایک چونکہ یہ اعلیٰ سطحی اجلاس تھا، اس کے اندر اس حوالے سے بھی بات ہوئی کہ پولیس کو مضبوط بنایا جائے گا، ان کے لیے جو فنڈنگ ہے وہ فراہم کی جائے گی، جو ایکوپمنٹ ان کو چاہیے وہ فراہم کیے جائیں گے۔ تو بہرحال ابھی ابتدا ہے، دیکھیں مزید اضلاع کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس صورتحال میں یہ بھی ہوا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں فوج کو ریکوزٹ کیا گیا ہے، صوبائی حکومت نے بلایا ہوا ہے۔ تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ تقریباً 138 شہداء ہیں جو پاک فوج کے ہیں، ایف سی کے ہیں، پولیس کے نہیں ہیں، یہ دیگر اداروں کے ہیں۔ تو ان تمام اہلکاروں کو 10-10 لاکھ روپیہ ان کے جو لواحقین ہیں ان کو، شہداء کے لواحقین کو ادا کیا جائے گا، جبکہ جو افسرز ہیں ان کے لیے فیصلہ ہوا کہ ان کے ورثاء کو 20-20 لاکھ روپے جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی آئی کہ یہ جو فوج کے اہلکار ہیں، ایف سی کے اہلکار ہیں، ان کے جو بچے ہیں ان کی ملازمتوں کے حوالے سے کوشش کی جائے گی کہ ان کے جو بچے ہیں ان کو پولیس میں بھرتی کیا جائے، تو ان کو تاکہ ان کی ملازمت وہاں پہ ہو سکے۔ یقیناً آپ کو پتہ ہی ہے کہ شہداء کے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، یقیناً ان کو ملازمتیں ملنی چاہیے۔ ان کے جو لواحقین ہیں، مشکل زندگی ہوتی ہے، یقیناً جب گھر کا سربراہ چلا جائے تو کافی مشکلات آتی ہیں۔ ساتھ ساتھ جو ہے بعض ایسے بھی معاملات ہیں جن پر غور کیا گیا، جیسے کرم ایجنسی میں، کرم ڈسٹرک ہے جو پہلے ایجنسی تھی، اس میں یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ کچھ قوتیں جو ہیں وہ دونوں فریقین کو جو وہاں پہ لڑ رہے ہیں اور کافی عرصے سے وہاں پہ، چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک زمین کا تنازع ہے، تو اس پر ایک کافی زیادہ ان کی جھڑپیں ہوتی ہیں اور کچھ عرصے بعد یہ جھڑپیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور پھر حکومت کو وہاں پہ انٹرفیئرنس کرنا پڑتا ہے۔ وہاں حکومت جاتی ہے، اپنے رٹ قائم کرتی ہے، لیکن وہ رٹ کچھ عرصے کے لیے قائم ہوتی ہے، اس کے بعد دوبارہ یہ سلسلہ چل پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بھی بات ہوئی کہ کس طرح یہ جو دونوں گروپوں کو فنڈنگ ہو رہی ہے اس کو بھی روکا جائے اور وہاں پہ وہ جو لوگوں نے مورچے بنا رکھے ہیں ان سے مورچے خالی کروائے جائیں۔ بہرحال یہ کرم کے حوالے سے ایک تازہ ترین اپڈیٹ تھی جو میں نے شیئر کی۔ آج جو اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا اس میں اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ مالاکنڈ لیویز جو ہے، مالاکنڈ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح فاٹا میں لیویز تھی اور خاصہ دار فورس تھی،
اس کو تو پولیس میں ضم کر دیا گیا، اور پولیس جو ہے وہ اب جتنے بھی ہمارے ایریاز ہیں جو سابق فاٹا تھا، قبائلی علاقے تھے، وہاں تک اب پولیس کی پہنچ ہے اور پولیس وہاں پہ کام کر رہی ہے۔ لیکن مالاکنڈ میں آپ کو پتہ ہے ابھی تک لیویز کا جو نظام ہے وہ چل رہا ہے، تو وزیرا صاحب کی خواہش تھی کہ وہاں پر بھی اس نظام کو تبدیل کر کے پولیس کو وہاں پہ لے جایا جائے، اور پولیس وہاں پہ جس طرح دیگر صوبے کے علاقوں میں کام کر رہی ہے تو وہاں پہ بھی کرے۔ تو یہ بھی ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے، یا جو بھی اقدامات لینے ہیں اس کو مرحلہ وار اس کو بھی لیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں ان تمام معاملات پر بات ہوئی کہ کس طرح فوج، پولیس اور پیرا ملٹری فورسز جو ہیں، جس میں ایف سی ہے، خاصہ دار ہیں یا رینجرز ہیں، مختلف جو ادارے یہاں صوبے میں کام کر رہے ہیں، ان کے درمیان بہترین ایک اشتراک کے ساتھ جو صوبے کے اندر امن و امان کی صورتحال ہے اس پر قابو پایا جائے، اور جوں جوں حالات بہتر ہوتے جائیں گے، پاک آرمی وہ جو ان کے پاس علاقے ہیں انہیں وہ خالی کرتی جائے گی، اور بتدریج یہ پورے صوبے میں اسی طرح ہوگا کہ پولیس جا کے وہاں پہ امن و امان کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ یہ ایک پولیس کے لیے بھی چیلنج ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈاپور ہیں، ان کے ساتھ جو ان کی فورس ہے ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا کہ آپ ان علاقوں میں جائیں گے جہاں پہ بعض علاقوں میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ طالبان کی اکثریت ہے اور وہ لوگ وہاں پہ گشت کرتے ہیں، تو یقیناً جب فوج چونکہ اس طرح کارروائی نہیں کر پاتی، اور یہ لوگ ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں پہ رہائشی علاقے ہیں جہاں پہ فوج آپریشن نہیں کر سکتی، وہاں پہ کارروائی نہیں کر سکتی، تو میرے خیال میں اگر پولیس وہاں پہ بہتر پولیسنگ کرے اور بہتر انفارمیشن ان کے پاس ہوں، تو میرے خیال میں کہ یہ بہتر انداز میں ان جو کرمنلز ہیں یا دہشت گرد ہیں ان کو وہ گرفتار کر سکتے ہیں۔ بہرحال دیکھنا پڑے گا کہ آنے والے دنوں میں یہ اہم فیصلے ہیں کہ آپ نے لکی مروت، کرم ڈسٹرکٹ سے آپ نے اورگزئی ڈسٹرکٹ سے آپ نے فوج کو مرحلہ وار واپس لانا ہے، اور پولیس نے وہاں پہ اپنا کام شروع کرنا ہے۔ یقیناً لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ فوج کے جانے کے بعد حالات کچھ خراب نہ ہوں بلکہ بہتری کی جانب جائیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس طرح کے انتظامات کیے جائیں گے کہ جس میں کوئی اس قسم کا ایشو پیدا نہیں ہوگا امن و امان کے حوالے سے۔ آج کے حوالے سے اتنا ہی، اور امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو اپنے کمنٹس کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔